بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ناظرین، اسرائیل کی ریاستی دہشت گردی فلسطین کے اندر کافی عرصے سے جاری ہے اور وہ کافی عرصے سے فلسطین پر قابض ہوا ہے، جس کے نتیجے میں اس نے کافی فلسطینیوں کو شہید کیا ہے۔ اور اسرائیل کی اس ریاستی دہشت گردی سے تنگ آ کر فلسطینیوں کی حمایت یافتہ تنظیم حماس نے اسرائیل پر بڑا حملہ کر دیا ہے۔ خبر کے مطابق حماس کی طرف سے 5,000 سے زائد راکٹس اسرائیل پر فائر کیے گئے، جو اب تک کا اسرائیل پر سب سے بڑا حملہ ہے۔ اور حماس کی ان راکٹ حملوں اور دیگر کارروائیوں کی وجہ سے 100 سے زائد اسرائیلی مارے جا چکے ہیں اور درجنوں لوگ اسپتالوں میں زخمی ہیں۔ ناظرین، حماس کی کارروائی کے بعد اسرائیل کی جوابی کارروائی میں بھی 200 سے زائد فلسطینی شہید ہوئے ہیں اور 1600 سے زائد فلسطینی زخمی ہیں۔ ناظرین، جس بیس پر اسرائیلی وزیراعظم نے ایک ویڈیو پیغام جاری کیا ہے اور اس نے اپنی قوم کو بتایا کہ ہم حالت جنگ میں ہیں۔ ناظرین، اس وقت فلسطین اور اسرائیل کے درمیان جنگ جاری ہے اور یہ جنگ مزید شدت اختیار کر رہی ہے۔ ناظرین، حماس کے حملے کے جواب میں اسرائیلی فوج نے اس حملے کے جواب میں غزہ پر فضائی حملے کیے ہیں۔ ناظرین، اسرائیلی فوج نے کہا ہے کہ درجنوں لڑاکا طیارے اس وقت غزہ کی پٹی میں حماس دہشت گرد تنظیم سے تعلق رکھنے والے متعدد اہداف کو نشانہ بنا رہے ہیں۔ اور دوسری جانب حماس کے ایک سینئر فوجی کمانڈر محمد دیف نے اس سے قبل کہا تھا، ہمارے راکٹ فائر نے آپریشن الیکسا فلڈ کا آغاز کیا ہے، اور انہوں نے ہر جگہ فلسطینیوں سے اسرائیلی قبضے کا مقابلہ کرنے کی اپیل بھی کی ہے۔ محمد دیف نے تمام فلسطینیوں پر اسرائیل کا مقابلہ کرنے پر زور دیتے ہوئے کہا ہے کہ ہم یہ کہنے کا فیصلہ کیا ہے کہ بہت ہو چکا ہے اور یہ زمین پر آخری قبضے کو ختم کرنے کے لیے سب سے بڑی جنگ کا دن ہے۔ دونوں طرف سے ناظرین جنگ کا اعلان کیا جا چکا ہے۔ اسرائیل کی فوج نے غزہ کی پٹی کے آس پاس رہنے والے اسرائیلیوں کو اپنے گھر میں رہنے کا کہا ہے اور خبردار کیا ہے کہ حماس کو اپنے اقدامات کی بھاری قیمت ادا کرنا پڑے گی۔ اسرائیلی میڈیا کے مطابق فلسطینی جنگجوؤں نے جنوبی اسرائیل کی قصبے سڈورٹ میں راہگیروں پر فائرنگ کی تھی اور سوشل میڈیا پر گردش کرنے والی فوٹیج میں وردی پوش فلسطینیوں کو سرحدی علاقے میں جریوں میں مصروف دکھایا گیا تھا۔ ناظرین، سوشل میڈیا پر ایک ویڈیو سامنے آئی ہے جس میں ایک جلتے ہوئے اسرائیلی ٹینک کو پرجوش فلسطینیوں میں گھرا ہوا دکھایا گیا ہے۔ ہفتے کی صبح اسرائیلی جنگی طیاروں نے غزہ کے مقامات پر گولہ باری شروع کر دی تھی، جسے اسرائیلی فوج نے آپریشن آئرن سورڈوز کہا تھا۔ ناظرین، میڈیا رپورٹ کے مطابق غزہ میں عین شاہدین نے زوردار دھماکوں کی آوازیں سنی ہیں اور اسرائیلی فوج کے حملوں کی پہلی لہر میں کم از کم ایک شخص کی ہلاکت کی اطلاع ہے۔ اسرائیلی فوج اور فلسطینی جنگجوؤں کے درمیان بڑی لڑائی کا آغاز غزہ کے ساتھ اسرائیل کے غیر مستحکم سرحد کے ساتھ ہفتوں میں بڑھتی ہوئی کشیدگی اور اسرائیل کے مقبوضہ مغربی کنارے میں مہینوں کے مہلک جربوں کے بعد ہوا ہے۔ ناظرین، اس سال میں اب تک کم سے کم 247 فلسطینی اسرائیلی فوجوں کے ہاتھوں شہید ہو چکے ہیں، جبکہ گزشتہ فلسطینی حملوں میں 32 اسرائیلی اور 2 غیر ملکی شہری مارے جا چکے ہیں۔ ناظرین، ہفتے کے روز قبل ٹیلی گرام میسج ایپ پر پوسٹ کیے گئے ایک بیان میں حماس نے مغربی کنارے میں مزاحمتی جنگجوؤں کے ساتھ ساتھ ہمارے عرب اور اسلامی اقوام سے جاری لڑائی میں شامل ہونے کا مطالبہ بھی کیا ہے اور حماس نے تمام مسلم ممالک سے مدد کی اپیل کی ہے۔ ناظرین، میسج کے مطابق حماس کے جلا وطن رہنما صالح الغروری نے کہا ہے کہ آپریشن الیکسا سیلاب قبضے کے جرائم کا جواب تھا اور فلسطینی جنگجو مقبوضہ مقدسی یروشلم میں اپنے مقدس مقام کا دفاع کرتے رہیں گے۔ ناظرین، یہ صاف نظر آ رہا ہے کہ حماس کو ایران کی طرف سے پوری سپورٹ مل رہی ہے اور دوسری طرف اسرائیل کی سپورٹ میں یو ایس اور بہت سے مغربی ممالک شامل ہیں۔ ناظرین، اقوام متحدہ اب تک فلسطین کے تنازع کو حل کرنے میں ناکام رہا ہے اور ہمیشہ سے اقوام متحدہ میں بھی اسرائیل کی سپورٹ رہی ہے، کیونکہ یہ دنیا کو پتہ ہے کہ اسرائیل کافی عرصے سے فلسطین پر قابض ہے اور وہاں پر اپنی ریاستی دہشت گردی جاری رکھے ہوئے تھا۔ لیکن اسرائیل کی طاقت کے آگے اقوام متحدہ اور دنیا بے بس ہے، اسی وجہ سے اسرائیل کے اگینسٹ کوئی قرارداد اقوام متحدہ میں پیش نہیں کی جاتی۔ ناظرین، اس وقت دونوں کے درمیان کشیدگی کافی بڑھی ہوئی ہے اور جیسے جیسے آگے وقت گزرے گا کہ یہ معلوم ہوگا کہ یہ جنگ کس دہانے پر جائے گی، کیونکہ اسرائیل کے حملوں کے نتیجے میں حماس بھی بھرپور جواب دے رہا ہے اور ہو سکتا ہے کہ آنے والے دنوں میں اگر اس کو روکا نہیں گیا تو یہ جنگ مزید شدت اختیار کرے گی، جس سے پوری دنیا کو نقصان ہو سکتا ہے۔ ناظرین، اس طرح کی مزید انفارمیٹیو ویڈیو کے لیے ہمارے چینل کے ساتھ جڑے رہیے گا۔ اگر آپ کو ہماری یہ ویڈیو اچھی لگے، ویڈیو کو لائک شیئر، ساتھ چینل کو سبسکرائب اور بیل آئیکن کو پریس کرنا نہ بھولے گا، تاکہ اس طرح کی مزید انفارمیٹیو ویڈیوز بآسانی آپ تک پہنچتی رہیں۔